میں ہوں آکسفورڈ بائبل چرچ سے پاسٹر ڈیرک واکر۔ آج میں تعلیمی اعتبار سے انتہائی متنازع مسئلے پر بات کروں گا، اس لیے آپ اپنی سوچ کی ٹوپیاں پہن لیں، لیکن یہ ہمارے لیے انتہائی عملی ہے۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ آیا ہماری نجات کا تعین خدا کی حاکمیت سے ہوتا ہے یا پھر انسانوں کی آزاد مرضی سے؟ عام طور پر لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ آرمینین جو کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ہمارا انتخاب تھا، کیلونسٹوں کا نقطۂ آغاز خدا کی خود مختاری ہے کہ آپ اس سے بچائے گئے۔ سطحی طور پر لگتا ہے دونوں مخالف ہیں، اور اگر ایک صحیح ہے تو یقیناً دوسرا غلط ہوگا، کیونکہ خدا نے ہمیں نجات دینے کے لیے چنا، اس لیے کہ ہم نے مسیح کو چنا، ہم نے مسیح کو ماننے اور قبول کرنے کا انتخاب کیا، اور یہ چرچ کی تاریخ میں بہت سی تقسیموں کا سبب رہا ہے۔ دونوں فریقوں کو یقین ہے کہ وہ صحیح ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت سے مضبوط حوالے ہیں جو اس کیس کی حمایت کرتے ہیں، مگر دوسرے حوالوں سے نمٹنے میں انہیں مشکل پیش آتی ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں دونوں صحیح ہیں، مگر ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ بیک وقت کیسے درست ہوں گے۔ کیسے خدا کی حاکمیت کے نجات کے اعلان کرنے کے باوجود ہم حقیقی مرضی بھی رکھ سکتے ہیں؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس خیال کے تضاد کا حل پیش کروں کہ آپ بیک وقت دونوں پر کیسے یقین کریں گے۔ میرا نقطۂ آغاز آرمینین ہے، لیکن میں دونوں پر بات کروں گا۔ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ میری ایک آزاد مرضی ہے، اور ہم مسیح پر بھروسہ کرنے کا خود انتخاب کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں۔ یسوع تمام بنی نوع انسان کے لیے مر گیا تاکہ وہ بچائے جا سکیں، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور یہ کیلونسٹ نظریے کے مطابق نہیں لگتا کہ خدا نے کچھ کو نجات پانے کے لیے چنا اور دوسروں کو لعنتی قرار دیا۔ اور بائبل کہتی ہے کہ خدا پوری دنیا سے محبت کرتا ہے، وہ سب کے لیے نجات پیش کرتا ہے تاکہ جو کوئی ایمان لائے نجات پائے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ کیلونسٹوں کے نظریے پر پورا نہیں اترتا۔ کیلونسٹ انتخاب کی حقیقی آزادی سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف خدا ہی آزاد مرضی رکھتا ہے۔ دیکھیں، اگر خدا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی طے کرتا ہے کہ کون نجات پائے گا، تو یقیناً ہم جو بھی انتخاب کرتے ہیں وہ محض ہمارا ایک وہم ہی ہوگا، کیونکہ خدا تو پہلے ہی اس سب کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اب آرمینین اس بات پر راضی ہیں کہ خدا خود مختار ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی شامل کریں کہ خدا نے خود مختار طور پر ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا، اور اس لیے اگر خدا خود مختار ہے تو اس کی شبیہ پر ہمیں بھی زندگی پر حقیقی خود مختاری حاصل ہے۔ خدا اس کی عزت کرتا ہے، وہ کسی کو کمتر نہیں جانتا کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ کیلونسٹ کہیں گے کہ ہماری نجات مکمل طور پر خدا کے خود مختار فضل پر مبنی ہے، اس لیے سارا جلال خدا کو ملتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان خدا کے خود مختار اٹل فضل کا نتیجہ ہے جو ہماری روحوں پر کام کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا خدا واقعی اس خیال سے جلال پاتا ہے کہ وہ ایک بھیڑ کو جہنم میں بھیجے جن کے پاس اس کا کوئی انتخاب نہیں؟ ان کی قسمت پر مہر لگ چکی، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ یقینی بنا دیا، کیونکہ خدا کی خود مختاری نے انہیں بچانے کا انتخاب نہیں کیا، اور اس طرح یہ خدا کی راست بازی کے بارے میں ایک اخلاقی مسئلہ اٹھاتا ہے۔ اور میں شخصی طور پر کبھی اس تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا کہ خدا نے الہی طور پر انتخاب کیا کہ کچھ کو بچائے گا، کچھ کو نہیں۔ دیکھیں، خدا کسی کا طرفدار نہیں، خدا انسانوں کے ساتھ اپنے تمام معاملات میں راست باز اور عادل ہے۔ یقیناً خدا نے انسان کو حقیقی آزادی دی ہے کہ اسے قبول کرے یا رد کرے، ورنہ تو انسان محض روبوٹ کی طرح ہوتے۔ کیلونسٹ اسے 5 نکات کے ذریعے بیان کرتے ہیں، جس کا مخفف ٹیولپ ہے، ٹی یعنی ٹوٹل ڈپریوٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ نے انسان کو اس قدر
बिगाड़ दी और उसकी आज़ादी को मजरूह कर दिया कि वो गुनाह के अंधेरों में खो गया, कि खुदा के फजल के बगैर वो खुदा के पास नहीं आ सकता। और आर्मीनियन इस बात पर कभी भी इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन मैं इसमें इजाफा करता हूँ कि खुदा का रूह तमाम आदमियों के साथ कोशिश करता है और तमाम आदमियों को खुदा की तरफ खींचता है। इससे सब के लिए नजात मुमकिन हो जाती है अगर वो जवाब दें रोशनी की तरफ जो खुदा उन्हें अता करता है। अब टोटल डिप्रेविटी का मतलब ये नहीं है कि वो इस जगह सच्चे हैं। देखें, यूज से मुराद है अनकंडीशनल इलेक्शन। अब सुने, इसका मतलब है कि अब्दियत से खुदा ने कुछ लोगों को मुंतखब किया कि वो बचाए जाएंगे और बकिया नहीं बचाए जाएंगे। महफूज होना गैर मशरूत है, जिसका मतलब ये है कि ये हर शख्स में किसी भी किस्म की खसूसियात पर मबनी नहीं हो सकता। और इससे पहले का इल्म भी कहा जाता है कि खुदा जानता था और मुंतखब लोगों के लिए अपनी मोहब्बत पहले से कायम की। फिर जिन लोगों को उसने पहले से तय किया था कि वो बच जाएंगे, और यही नजरिया है। और इन हवालों पर मुझे ये कहना है कि वाकई वो इस नुक्ते की हिमायत करते नजर आते हैं, और बिलाशुबा आर्मेनियन इसके साथ मुश्किल का शिकार नजर आते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये इंसान की आज़ाद जिम्मेदारी को ख़त्म करता है। इसका ये भी मतलब है कि दोहरी मंजिल ऐसी नहीं जैसा कि पहले से तय किया गया था। और इसी तरह आर्मेनियन लोगों के पास इसे बयान करने का और इसकी तशरीह करने का एक मुख्तलिफ तरीका मौजूद है। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि खुदा को पहले से मालूम था कि कौन ईमान लाएगा, और इस बुनियाद पर वो उन्हें निजात हासिल करने के लिए तरतीब देता है और उन्हें महफूज करता है। और इसका मतलब है कि हमारी निजात हमारी मर्जी पर है, बजाय इसके कि खुदा की मर्जी पर। अब हम एल को देखते हैं, यानी लिमिटेड इंटोनमेंट, यानी महदूद कफारा। और इसका मतलब है कि मसीह, जिसके बारे में कुछ कैल्विनिस्ट मानते हैं कि मसीह पूरी दुनिया के लिए नहीं मरा मगर सिर्फ चंद मुंतखब लोगों के लिए उसने जान दी, और ये कलाम से मुतसादिम है। जैसा कि बहुत से कैल्विनिस्ट सोचते हैं कि मसीह के लिए तमाम लोगों के लिए मरना कोई मानी नहीं रखता था, क्योंकि मसीह के उन लोगों के लिए मरने का क्या फ़ायदा जिन्हें पहले ही उसने खोने के लिए चुना था। और फिर आई को देखें, ये इर्रेजिस्टिबल ग्रेस को पेश करता है, जो कि अच्छा है। जिन्हें खुदा ने खुद मुख्तारी से चुना है उन्हें बिलाखिर निजात मिलनी चाहिए, लिहाजा खुदा को उनको बचाने के लिए अपने फजल के साथ उनका ताकुब करना चाहिए। और ये फजल अटल है, लेकिन ये आज़ादी के मुनाफी है। अब देखें, आर्मेनियन कहेंगे कि खुदा के फजल की मुज़ाहमत नहीं की जा सकती। खुदा अपनी मोहब्बत में हमारा पीछा करता है, लेकिन वो अपनी मोहब्बत और फजल हम पर जबरदस्ती मुसल्लत नहीं करता। हमारे पास मसीह को कबूल करने या मुस्तरद करने का एक हकीकी इंतखाब मौजूद है जो कि हम कर सकते हैं। देखें, कैल्विनिस्ट कहते हैं कि गैर मशरूत इंतखाब का मतलब है कि सिर्फ वही नजात पाएंगे जो कि मुंतखब किए गए, और फिर मुकद्दसों की इस्तकामत है। ये आम तौर पर इस तरह से रखा जाता है जैसे एक बार महफूज किया गया हमेशा के लिए कैल्विनिस्ट महफूज किया जाता है। गैर मशरूत इंतखाब का मतलब ये है कि मुंतखब अफराद को बचाया जाएगा, जबकि आर्मेनियंस कहते हैं कि आप अपनी निजात को खो सकते हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन आप खो सकते हैं। लिहाजा ये बहुत अहम मसाइल के साथ एक अच्छा सौदा है। बुनियादी मसला ये है कि इल्म के लिए ये सब कुछ इल्म या गैर मशरूत इंतखाब से शुरू होता है, और ये आज़ाद मर्जी के मुताबिक नहीं लगता। लेकिन मेरे ज़ाती सफ़र में कुछ हवाले मुझे मिले जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जो कि इस तमाम मसले को हल करते हुए नजर आते हैं। इफ्सियों पहला बाब चौथी आयत।
चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। और ये दरअसल बनाए आलम से इंतखाब के बारे में बात करता है। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। जिस तरह से बाइबल लफ्ज़ पेशगी इल्म का जिक्र करती है, प्रोग्नोसिस के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब देखें, दरअसल खुदा के ज़हन या इल्म की तरफ इशारा नहीं करता कि वो पहले से जानता था कि आखिर क्या होने वाला है, बल्कि ये खुदा की मर्जी की बात करता है और उसके मकसद के हवाले से बताता है, जहां वो पहले से फैसला कर लेता है कि वो क्या हासिल करना चाहता है, और इस तरह वो पहले से जानता है कि वो क्या इससे हासिल करना चाहता है। यानी कोई वजूद रखता मगर आप ना होते। और दर हकीकत ये आपकी खुशकिस्मती है, या खुदा ने खुद मुख्तारी का बहुत ही आला दर्जे का इस्तेमाल किया, और अगर उसने आपको वजूद में आने से पहले मुंतखब किया और दुनिया की बुनियाद से पहले बचाया, खुदा को तारीख को कंट्रोल करना है। ये वो है जो कैल्विनिस्ट ईमान रखते हैं, और ये आर्मीनियन के नज़रिए से मुताबिकत नहीं रखता, जो कि आज़ाद मर्जी पर ईमान रखते हैं। और आर्मीनियन का पहले से तयशुदा इल्म के मुताबिक इसके साथ मुताबिकत नहीं रखता। मैं इस पर बात करूंगा क्योंकि यह अहम बात है। आर्मीनियन मानते हैं कि खुदा पहले से सब कुछ जानता है, लेकिन बाइबल में जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब खुदा का ज़हन नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी और मकसद होता है कि खुदा पहले से मुकर्रर करता है कि ये होगा। मिसाल के तौर पर अमसाल 2:23, जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतज़ाम और इल्म साबिक के मुआफिक पकड़ाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के साथ उसे मसलूब करवा डाला, और ये खुदा के मंसूबे में था। इल्म साबिक तो पहला पत्रस 1:20 में इसी का तर्जुमा किया गया है। उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ। जब ये लफ्ज़ इल्म साबिक लोगों पर लागू होता है तो इसका मतलब है किसी पर पहले से अपना दिल या मोहब्बत कायम करना। जब कोई मर्द औरत को देखता है और पहले से अपनी मोहब्बत उस पर निछावर करता है, वो उसे अपने लिए चुनता है और उसे अपना मकसद जानता है, उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता रखता है। तो जब ये कहता है खुदा हमें अज़ल से जानता है, तो इसका मतलब है कि उसने हम पर अपनी मोहब्बत कायम की और हमें अपने लिए चुन लिया। उसने हमें पैदा करने से पहले ही हमें जानने का इंतखाब किया, हमारे साथ लाजवाल मोहब्बत का रिश्ता कायम किया, इस्तिस्ना साथ, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है। खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको रुए ज़मीन की और सब कौमों में से चुन लिया ताकि उसकी खास उम्मत ठहरे। खुदावंद ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया, तो इसका सबब ये ना था कि तुम शुमार में और कौमों से शुमार में कम थे। आमूस 3:2, दुनिया के सब घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको बरगज़ीदा किया है। ये खुदा की उम्दगी के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि वो तमाम अक़वाम के बारे में जानता है, लेकिन ये इसराइल को जानने, उस पर अपनी मोहब्बत को एक ख़ास तरीके से कायम करने और उसके साथ शख्सी अहद के ताल्लुक में दाखिल होने के उसके इंतखाब की बात करता है। रोमियो 11:2, खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। इसराइल खुदा की मुंतखब करदा कौम है। और फिर हम देखते हैं बाइबल के मुताबिक साबिका इल्म का मतलब है कि उसने पहले से हमारे लिए फैसला किया, हम पर अपनी मोहब्बत डाली और हमें अपनी तरफ बुलाया। जैसे यर्मिया में लिखा है, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया। ये खुदा के इल्म साबिक है। खुदा ने यर्मिया को पैदा होने से पहले ही चुना था। उसने उसे तख्लीक करने के लिए चुना। और फिर देखें, ये इंतखाब खुदा का इल्म साबिक है। उसने हमें चुना और हम पर अपनी मोहब्बत निछावर की और कहा, मैंने तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी, इसीलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई।
تو یہ بتاتا ہے کہ خدا ابدیت سے ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے۔ خدا کے علم سابق کے موافق اس نے ابدیت کے لیے اپنی محبت ہم پر نازل کی، اس نے ہمیں اپنی دلہن ہونے کے لیے چنا، اور یہی اس کا مطلب ہے۔ پہلا پطرس 1:2 میں لکھا ہے، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق چنے گئے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو یہ ہمارے ساتھ اس کے ملاپ کی ایک حقیقت ہے، اور کیلونسٹ اس تعلیم کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے خدا کی محبت یقینی ہے، اور اس نے خصوصاً ہمیں چنا ہے، اور اس نے ابدیت کے لیے اپنی محبت ہم پر نازل کی ہے، اور ہم اس محبت میں محفوظ ہیں۔ علم سابق سے متعلق کس بیان کو دیکھیں، رومیو 8:29 اور 30، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ تو یہاں الہی طور پر خدا ہماری نجات کو مکمل کرتا ہے، اور یہ مخلصی کے لیے ایک خوبصورت محبت ہے۔ افسیوں میں یہ لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا، تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں، تاکہ اس کے فضل کے جلال کی ستائش ہو۔ تو اس نے ہمیں چنا اور پیشتر سے مقرر کیا، اور اب وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ان سب کاموں کو استعمال کرتا ہے، تاکہ اس کے فضل کے جلال کی ستائش ہو۔ اگر ہم نجات یافتہ ہے تو یقین دہانی ملتی ہے کہ ہم خدا کی محبت میں چنے گئے ہیں، مگر اس سے ہماری آزاد مرضی متاثر نہیں ہوتی، اور اگر آزاد مرضی نہیں تو ساری چیزیں بے معنی ہیں، اور خدا کے لیے ہماری محبت کی بھی پھر کوئی اہمیت نہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میں تنازع کے دونوں رخوں پر بات کر سکوں گا، اور میں آپ کو سوچ کا ایک اور رخ دیتا ہوں جو اس تنازع کو حل کرتا نظر آتا ہے، اور یہ بہترین ہے دونوں نقطۂ نظر سے، جو آزاد مرضی کی تصدیق کرتا ہے اور خدا کی حاکمیت کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ تو اس طرح سوچنے کی کوشش کریں تو ہمیں خدا کے تناظر میں اس پر سوچنا ہوگا۔ خدا کا الہی انتخاب اور ابدیت اس سے پہلے کہ دنیا تخلیق ہوتی، اور مسئلہ ان دونوں نقطۂ نظر کا ہے۔ سنیں، تصور کی کمی ہے، کیونکہ ہم نے خود کو اس کائنات میں اتنا بند کر لیا ہے کہ ہم کسی اور حقیقت کے بارے میں سوچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ خدا اس سے متعلق کیا سوچتا ہے، جو وقتوں میں محدود نہیں، اور وہ لافانی حیثیت رکھتا ہے، اور کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے وہ کیا تصور رکھتا تھا۔ تو ہمیں تصور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا اس سے متعلق آخر کیا سوچتا ہے اس کل کائنات کی تخلیق سے پہلے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کسی بات سے ناانصافی ہو۔ تو اگر آپ خدا کے تناظر سے ان باتوں کو سوچیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور یہی اس وقت میری سوچ ہے۔ خدا ہمیشہ سے سب کچھ جانتا ہے، صرف وہ نہیں جانتا تھا جو کہ اس کائنات میں ہوگا، مگر وہ تمام ممکنہ باتوں اور ممکنہ کائناتوں سے واقف ہے۔ یعنی جو انتخاب خدا کرتا ہے وہ اس کائنات کے محدود لوگوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ وہ ان تمام لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے جو کہ شاید دوسری کائناتوں میں بھی رہتے ہوں۔ تو اس تنازع کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ خدا کے انتخاب اس کائنات تک محدود نہیں، اور عمومی سوچ خدا کی اس خدائیت کو محدود کر دیتی ہے۔ میں اسے آپ کو بائبل میں سے دکھاتا ہوں۔ یسوع نے متی 11:23 میں کہا، اور اے کفرنہوم، تو آسمان تک بلند کیا جائے گا، تو عالم ارواح میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر صدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا۔ جواب یہ ہے کہ علیم و بصیر ہونے کے باعث خدا نہ صرف وہ جانتا ہے جو کہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے متعلق بھی جانتا ہے جو ہونا ہوتا ہے، اور اس سے ہمارا ذہن تمام نئے امکانات کے لیے کھلتا ہے۔ یعنی کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی خدا تمام ممکنہ کائناتوں سے متعلق جانتا تھا، اور ان تمام مخلوقات سے متعلق جو ان کائناتوں میں ہوں گی۔ آپ اسے بائبل کی زبان میں دیکھ سکتے ہیں کہ
خدا کو ہر کائنات میں سب سے دلچسپ جو بات رکھتی ہے وہ اس کی دلہن ہے، جن لوگوں کو اس نے چھڑایا اور جنہوں نے اس سے محبت کرنے کا انتخاب کیا۔ آخر کار ہر کائنات اپنے مقصد کو پورا کرنے کے بعد جل کر خاک ہو جائے گی، اور اس لیے صرف قیمتی چیز جو اس سے نکلے گی وہ دراصل نجات یافتہ دلہن ہوگی جو ابدیت میں داخل ہوگی۔ لہٰذا ضروری طور پر ان تمام مختلف ممکنہ کائنات کو خدا نے دیکھا جو وہ تخلیق کرتا ہے، جن میں بہت ہی خوبصورت دلہن ہے جو اس سے نکلتی ہے۔ تو انتخاب یہ تھا، وہ کسی خاص کائنات کے اندر دلہن کا انتخاب نہیں تھا، بلکہ تمام ممکنہ دلہنوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ ایک بار جب اس نے دلہن کا انتخاب کیا جسے وہ اپنے لیے چاہتا ہے، پھر اس نے اس مخصوص کائنات کو وجود میں لایا جو اس کی پسند کی دلہن پیدا کرے، اور یقیناً یہ ہماری کائنات ہے کیونکہ ہم یہاں موجود ہیں، کیونکہ یہ لازمی طور پر وہ انتخاب تھا جو خدا نے کسی بھی کائنات کے وجود سے پہلے کرنا تھا۔ تو لازمی طور پر اس نے یہ منتخب نہیں کیا کہ کون بچے گا اور کون کھوئے گا، لیکن اس نے خود مختاری سے تمام مختلف ممکنہ دلہنوں میں سے ایک کا انتخاب کیا جسے وہ چاہتا تھا، اور پھر اس نے کائنات کو وجود میں لانے کے بارے میں سوچا جس نے اس مخصوص دلہن کو پیدا کیا جو ہماری کائنات ہے۔ تو اگر آپ نے یسوع کو اپنے خداوند کے طور پر قبول کیا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ اس نے آپ کو اپنی دلہن کا حصہ بننے کے لیے مخصوص کیا۔ دنیا کی بنیاد سے پہلے ہی چنا گیا، کیونکہ وہ آپ کے لیے دراصل یہ چاہتا ہے۔ اس نے آپ پر اپنی محبت کو قائم کرنے کو چنا، اور اس نے ایک مخصوص دلہن کو اپنے لیے چنا، یعنی آپ کو چنا۔ اگر آپ کو وہ نہ چنتا تو پھر وہ ایک مختلف کائنات تخلیق کرتا جو شاید تھوڑی مختلف ہوتی، مگر آپ اس میں نہ ہوتے۔ مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بنائے عالم سے پیشتر آپ کو چن لیا، اور وہ اس کائنات کے بارے میں بات کرتا ہے جس کائنات میں آپ وجود رکھتے ہیں کہ اس دلہن کا حصہ ہوں، یعنی آپ اس کے لیے بہت خاص ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور دیکھیں، اگر آپ تمام ممکنہ کائناتوں سے متعلق سوچتے ہیں تو شاید کچھ کا آغاز ہی نہ ہوا ہو، کیونکہ ان میں زندگی نہیں، اور خدا نے اسی کائنات کا انتخاب کیا جو کہ زندگی رکھتی ہو، اور یہ اس کا بنائے عالم سے منصوبہ تھا۔ ہماری یہ کائنات زندگی سے کس قدر بھرپور ہے، اور یہی وجہ ہے خدا نے اسے چنا اپنی دلہن کے لیے۔ اور دیکھیں، خدا ایسی کائناتیں تخلیق کر سکتا تھا جہاں آزاد مرضی بہت کم ہوتی یا نہ ہوتی، جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا، جہاں نہ گناہ ہوتا، نہ غلطی، نہ مصائب، مگر آزاد مرضی کے بغیر محبت کا وجود نہ ہوتا، کیونکہ محبت آزاد مرضی سے آتی ہے۔ اور یہ کائنات دلہن تو پیدا کرتی مگر اس کی اہمیت کوئی نہ ہوتی۔ خدا نے اپنے انتخاب کو محدود کیا کہ کائنات میں لوگ آزاد مرضی رکھیں تاکہ اس کی شبیہ پر ہوں۔ صرف یہ کائنات وہ دلہن پیدا کر سکتی ہے جو اس کے دل کو مطمئن کر سکے۔ مگر آزاد مرضی کے باعث جب آپ بہت زیادہ آزاد مرضی رکھتے ہیں تو گناہ سے بچا نہیں جا سکتا، اور اس نے اس کائنات کی اکثریت کو متاثر کیا اور موت کا شکار ہوئے۔ خدا نے اس کے لیے بھی کام کیا، کیونکہ اس گناہ نے اسے موقع فراہم کیا کہ وہ اپنی محبت اور فضل کا اظہار کر سکے جو وہ گناہ سے پاک کائنات میں نہیں کر سکتا تھا، جس میں اس نے اپنی عظمت کا اظہار کیا کہ وہ خود کو زمین پر لے کر آیا اور ہمارے درمیان انسان بن گیا، اور اپنی دلہن کو مخلصی دینے کے لیے محبت میں اپنی جان دی تاکہ وہ اس سے محبت کرے پہلے سے بڑھ کر، کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے گناہ سے بچایا اور ہمارے لیے اپنی جان دی۔ تو نتیجہ جلالی دلہن کی صورت میں نکلا جسے اس نے جلال بخشا دلہن کو۔ تو پھر دیکھیں، یہ دراصل بتاتی ہے کہ یہ کائنات دراصل ایسی کیوں ہے۔ یہ دراصل کامل نہیں ہے۔ جلالی دلہن کے لیے خدا نے دوسری کائناتوں کو محدود کر دیا اور ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا، جو گناہ کے اختیار میں گر گئے، مگر اپنے خون سے اس نے ہمیں چھڑایا، اور پھر ہم اس کی جلالی دلہن بنتے ہیں۔
جبکہ دوسری بہت سی کائناتیں موجود ہیں، مگر اس نے ہماری کائنات کو وجود دیا، یعنی اس نے شخصی طور پر آپ کو ہونے کے لیے مقرر کیا بجائے کسی اور کے۔ اور یہ شاندار ہے، آپ زبردست ہیں، اور آپ اس تناظر میں چاہتا ہوں دیکھیں، کیونکہ یہ دونوں نظریات کو مطمئن کرتا ہے۔ ہم سب آزاد مرضی رکھتے ہیں، کیونکہ ایسی کائنات کو چنا گیا جس میں ہم آزاد مرضی رکھیں اور اس کی شبیہ پر بنائے جائیں، اور ہم نجات پاتے ہیں کیونکہ ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اور اس لیے کھوتے ہیں کیونکہ ہم مسیح کو رد کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ خدا نے پہلے سے اسے مقرر کیا، لیکن پھر وہ مطلق العنان حاکمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ مطلق العنان خدا ہے، جو کہ کیلونسٹوں کا نظریہ ہے کہ خدا نے اپنی حاکمیت میں ہمیں چن لیا ہے، مگر ہم چند عرب لوگوں میں سے نہیں، بلکہ خدا نے ہمیں بے شمار امکانی تعداد میں سے چن لیا ہے، اور اس نے ہمیں تمام ممکنہ کائناتوں میں سے چن لیا ہے جو ہمیں اہمیت دیتا ہے۔ خدا نے آپ کو چن لیا، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور آپ اس کے لیے انتہائی قیمتی اور اہم ہیں، اور ہم خدا کی حاکمیت کو جاننے کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ایک کتاب ہے جو مسیحی بنیادیں کی اس سیریز سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ عنوان ہے گروئنگ اپ اسپرچولی، اور یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم بنیادی تعلیم کو جانیں جہاں ہم روحانی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو خریدیں، اور یہ زیادہ مہنگی نہیں۔ یہ کتاب آپ کو بہت سی بنیادی تعلیمات دے گی۔ اس سیریز کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblecchurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.